دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب تھے. پہلے محتمم تو حضرت حاجی عابد حسین صاحب تھے، اب محتمم ہیں حضرت شاہ رفیع الدین. ایک دن وہ شام کو دارالعلوم میں کھانا ملتا ہے عصر کی اذان پر طلبہ کو، ہمیشہ سے اس وقت بھی عصر کی اذان پہ رات کا کھانا مل جاتا تھا. حضرت شاہ صاحب اہتمام سے جا رہے تھے اپنے گھر. ایک طالب علم آیا، طالب علم سمجھتے ہو، چھترو، ایک چھترو آیا، اس کے ہاتھ میں برتن تھا، اس کے اندر دارالعلوم کا سالن تھا. سالن کو کیا کہتے ہیں؟ ترکاری. گوشت کا سالن، ترکاری تھی. اس نے حضرت شاہ رفیع الدین کو وہ ترکاری دکھلائی اور کہا کہ اس میں خالی پانی پانی ہے، ایک بوٹی ڈال دو اور اوپر تک پانی بھر دو تو کیا ہوگا؟ پانی پانی. اور یہ کہہ کر اس نے ایسے پھینکا، وہ جو ترکاری تھی اس کو پھینک دیا. سامنے دیوار تھی، اس پر جا کر وہ لگ گئی ترکاری، سب زمین میں گر گئی. حضرت شاہ صاحب وہیں کھڑے ہو گئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا چھیلا کہتے ہیں، چھیلے ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو دیوبند مدرسے میں پڑھتا ہے، دارالعلوم کا چھیلے ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بتاؤ. انہوں نے کہا حضرت چھیلے ہے. کہا نہیں، معلوم کر کے آؤ. لوگوں نے گئے، معلوم کیا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، پکڑ کے لائے اسے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا چھیلے نہیں ہے. اب حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ دارالعلوم دیوبند میں اتنے سارے لڑکے اس زمانے میں کئی سو پڑھتے تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ چھیلے نہیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک سپنا دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ سپنا دیکھا تھا. اگر یہ دارالعلوم کا چھیلے ہے تو میرا سپنا جھوٹا. سمجھ گئے؟ جھوٹا، متھا. اور اگر یہ دارالعلوم کا چھیلے نہیں ہے تو میرا سپنا سچا. سچے کو کیا کہتے ہیں؟ ستا. تو دارالعلوم کا چھیلے تو نکلا نہیں وہ. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا سپنا متھا نہیں ہے، ستا ہے. کیا دیکھا آپ نے سپنا؟ تو انہوں نے فرمایا آج رات میں نے سپنا دیکھا. آج بھی دارالعلوم میں وہ کنواں ہے، کنویں کو کیا کہتے ہیں؟ کنواں کہتے ہیں. دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک بہت بڑی حور ہے. ہاؤس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس. وہ اچھا سلہٹ میں کہتے ہیں حور. حور ہے، حور ہی ہوگا. بہت بڑا حور ہے. اور اس حور کے کنارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے بات کو؟ حور، ہاؤس نہیں، حور بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی. اور اس کے کنارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا محتمم کون ہے؟ حضرت شاہ رفیع الدین. یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے ہزار ہزار کا مطلب سمجھے؟ ہزار کوٹی لوگ کھڑے ہوئے ہیں لائن میں. لائن سمجھ گئے؟ اچھا برتن سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے برتن؟ پاترو سمجھے؟ گھر میں چھوٹا پاترو ہوتا ہے، ایک اور بڑا 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 ہوتا ہے. شادی میں جس میں کھانا پکتا ہے وہ کتنا بڑا پاترو ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے.
تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو لائن لگی ہوئی ہے، کسی کے پاس اتنا بڑا پاترو، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس بہت بڑا اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو حور ہے وہ پانی کا نہیں ہے، وہ حور دودھ کا ہے، دودھ کا حور ہے۔ اور آقا جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تو اس کے برتن میں، اس کے پاتروں میں یہ دودھ خود اپنے ہاتھ سے بھر دیتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ کسی کے پاتروں سے دودھ گرنے لگتا ہے، کسی کے پاتروں میں تھوڑا دودھ ڈالتے ہیں، کسی کے پاتروں میں برابر دودھ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہر ایک کو دے رہے ہیں اور لوگ آگے جا رہے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ میرے دوستو، حضرت شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں ایک ایک مانوش کو میں دیکھ رہا تھا، یہ جو لڑکا ہے جس نے آ کر ترکاری کو پھینکا، ایسا لڑکا میں نے رات نہیں دیکھا اس لائن میں۔ اگر یہ لڑکا دارالعلوم کا طالب علم ہوتا، شاطرو ہوتا، تو میرا خواب جھوٹا تھا، اور یہ دارالعلوم کا طالب علم شاطرو نہیں ہے تو میرا خواب سچا ہے۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت دارالعلوم میں تو 500 طالب علم پڑھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کٹی کٹی لوگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھو اس بات کو، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھنا۔ حضرت نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم سے جو بھی فیض پہنچے گا، بھائی یہ استاد، یہ میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، یہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ دارالعلوم سے پڑھا، تو ان کے واسطے سے یہاں اور یہاں کے واسطے سے یہاں، ہو گیا نا، ملا تو جا کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ آدمی دارالعلوم کے واسطے سے ساری دنیا میں دین کی خدمت کریں گے، وہ سب کے سب مجھے نظر آئے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا برتن کو کیا کہہ رہے تھے؟ پاترو، کسی کا پاترو چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کا بڑا، کسی کا بڑا، کسی میں زیادہ دودھ، کسی میں کم دودھ، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کسی کو فیض تھوڑا ہوگا، کسی کو فیض زیادہ ہوگا، کسی کو فیض اور زیادہ ہوگا، کسی کو فیض اتنا ہوگا کہ سارے عالم میں اس کا ڈنکا پٹے گا۔